السلام علیکم جی بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا جمی بھائی، ایک بات پوچھنی تھی۔ رات کو میرے ریبٹس کے پانچوں بچے ایکسپائر ہو گئے۔ تو مطلب ابھی 3 دن ہوئے تھے ڈلیوری کو، اس کی خرگوشنی کی، اور پانچوں بچے رات کو ایکسپائر ہو گئے۔ تو اب اس کا کوئی حل، مطلب کیونکہ وہ لوگ دودھ وغیرہ سے کوئی مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، کچھ تھوڑا سا رہنمائی کریں اب کیا کیا جائے۔ اچھا جمی بھائی، مجھے تو یہ شبہ ہے کہ مطلب میں سمجھ نہیں پایا تھا نا کہ بھائی یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے مطلب پچھی تو میں نے رکھی تھی، نیسٹ باکس رکھا تھا، لیکن اس نے نیسٹنگ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے مطلب وہ ڈلیوری دی تو میں نے اس کو مطلب ایک گرم کپڑا نیچے رکھا تو اس کے اوپر بچے وغیرہ رکھے، اور جو اس کی وہ اوپر تھی نا وول میں نے اتاری تھی وہ میں رکھی، تو وہ اس نے کھانی شروع کر دی تھی، پھر میں نے اٹھا لی۔ تو شاید جو ہے نا وہ بچوں کے مطلب ٹھنڈ وغیرہ کا چکر ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کپڑے کے نیچے ہوا کرتے تھے، وہ کپڑا اٹھاتی تھی، مطلب ایک گرم سویٹر وغیرہ تھی پرانی سی نا، گرم کپڑا تھا، اس میں نے اس کو بند کیا ہوا تھا، مطلب نیچے بچھا کے، تو اس پہ بھی میں نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کچھ ٹھنڈ وغیرہ کا چکر ہو گیا ہو، اور حالانکہ میں نے پھر کل میں نے دوبارہ وول بھی رکھ دی تھی، نیچے بھی اور ساتھ اوپر بھی۔ اور جب میں رات کو ڈیوٹی سے واپس آیا 11 بجے میں نے چیک کیا تو وہ پانچوں کے پانچوں ایکسپائر ہو چکے تھے۔ یہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ معصوم بچے جو ہفتے 2-3 ہفتے کے ہوتے ہیں، ان کے مرنے کی جو وجہ ہوتی ہے، اکثر جتنی بھی غلطی ہوتی ہے وہ ماں میں آ جاتی ہے۔ بچوں میں کچھ غلطی ہوتی ہے، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے حرکت کرنی ہے، کیسے چھلانگ لگانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ماں پہ اور اس کے مالک پہ۔ اب مالک کون سی غلطیاں کرتا ہے، ماں کون سی غلطی کرتی ہے، یا ماں کے ساتھ کون سا اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن ساری کی ساری ذمہ داری آتی ہے مالک کے اوپر۔ سب سے پہلے مالک کی بات کو آتے ہیں۔ مالک ایک تو ہوتا ہے، یا تو ان کو نیسٹ باکس صحیح طریقے سے نہیں دیتا، گرمیوں میں سردی والا دے دیتے ہیں، سردیوں میں گرمی والا دے دیتے ہیں۔ چلو گرمیوں میں بھی سردی والا چلے گا، لیکن سردیوں میں گرمی والا نہیں چلے گا، کیونکہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر چمڑا ہوتا ہے اور وہ بہت سردی کی وجہ سے بھی مر سکتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہے، کیا آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے، وہ بچوں کو دودھ پلائے گی؟ کیا آپ کی فیمیل کو کچھ خوف زیادہ علاقے میں تو نہیں رکھی کہ فیمیل ڈر جائے، ڈر کی وجہ سے بچوں کھا لے؟ کیا آپ کی فیمیل میں ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے، پیٹ میں دیکھیں کبھی پیٹ میں کوئی رسولی اچانک کسی بن جاتی ہے، یا اس کو قبض ہو جاتا ہے، یا اس کو خوراک ڈائٹ صحیح نہیں ملتی، کچھ بھی وجہ ہو جاتی ہے۔ جب بھی پھر فیمیل میں کوئی بیماری یا انفیکشن آ جائے گی تو وہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ تو اپنے اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، جو کہ جانور سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے بعد خرگوش کے بچوں کی وہ پرواہ کرے گی۔ تو آپ نے خوراک بھی صحیح دینی ہے، آپ نے ہر چیز اوکی کرنی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے بچے مر جاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ فیمیل بیمار ہے، یا تو فیمیل ٹرین نہیں ہے، یا آپ کی فیمیل بیمار ہے۔ اب ٹرین کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کو سیکیور نیسٹ باکس دے دیں، جیسے کہ یوٹیوب پہ میں نے ڈالی ہیں، اس طرح کے نیسٹ باکس دے دیں، فیمیل بچے دے دیے ہیں۔ اگر اندر گھاس آپ نے پرالی رکھنی ہے 5-6 انچ کی پرالی طے، اگر پرالی میں اس نے خود کھڈا لگایا ہے، اس نے بال نکالے ہیں، خوبصورت طریقے سے رکھے ہیں، بچے اور گرم بھی ہیں، تو پھر تو بچوں کی دیکھ بھال صحیح ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں فیمیل کو آپ کوشش کیا کریں کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک کیلا بھی کھلایا کریں، اور اگر یعنی کہ صحت کو وٹامن سی کی کمی پوری کرنے کے لیے، اس کے ایمونٹی سسٹم قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ اس کی بیماری حملہ نہ کر جائے۔ لیکن اگر آپ کی فیمیل نے بچے باہر پھینک دیے تو وہ بچے آپ اٹھا کے اندر رکھ دو، اس کے بال نکالو، اس کا نپل فارغ کرو، اس کے لیے خوبصورت کھڈا بناؤ، فیمیل کو اندر بھیجو۔ فیمیل ڈرتی ہے تو اس کے اوپر
کپڑا سا ڈالو تو کہ اس کو کچھ نظر نہ آ جائے. تو اس طرح کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اسی کے لیے ہم نے جب ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کی 40-50 گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ہر ممبر کو کسی نہ کسی گروپ میں ڈالا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ فردر ڈیٹیل آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کرتے آ رہیں گے.